آتا ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے۔ تو بہت سے لوگ 1 اپریل کو نیا سال مناتے تھے، تو ان کو لوگ ان پر مذاق ان کا اڑاتے تھے، یہاں سے 1 اپریل فول بنا۔ جو کچھ یہ بے وقوف حرام راستوں سے بنا رہے ہیں، لوگوں کے مال لوٹ کے بنا رہے ہیں، یہ برباد ہو جائیں گے مرتے وقت، ان کا مرنا مشکل ہو جائے گا۔ انگریزی سیکھنا کوئی منع نہیں ہے، ایک زبان ہے، سیکھو، لیکن اس کو بڑائی اور عزت کا معیار بنا لینا کیا ظلم و ستم ہے یار۔ اپنے علم میں خود مختار بنو گے، اپنی طاقت حاصل کرو گے، اللہ سے تعلق بڑھاؤ گے، پھر نعرے لگاؤ، ایسے زندہ باد مرد آباد کیا فضولیات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب وكل شیء فصلناہ تفصیلا۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، شیئان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، عزیزو، اکثر ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بہت قیمتی بنایا ہے، اور زندگی وقت کے ساتھ گزرتی ہے۔ وقت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو کچھ فاصلے میں ہے، اوپر وقت خط کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آسمان کے اوپر اوقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جنت میں بھی ٹائم 0 ہو جائے، 1,000,000 سال کے بعد بھی وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں وہ 1,000,000 سال پہلے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سورج اور چاند کو گردش دی، جس سے سال اور مہینے پیدا ہوئے۔ ویسے تو نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں، وہی جنوری آ گیا جو پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہندسہ بدلتا ہے کہ پہلے 23 لگا ہوا تھا، اب 24 ہو گیا۔ باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں ہے، موسم بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں،
دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے، وہی آبشاریں ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے، وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے، کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے، کہیں دیانتدار ہے۔ ہر چیز تو اسی طرح چل رہی تھی، تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا۔ چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے، تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے ہے، کہیں خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا۔ چونکہ ہمارے اوپر مغرب نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پہ کی ہے، صدیوں کی ہے، تو جو مغلوب قومیں ہوتی ہیں، جو شکست خوردہ قومیں ہوتی ہیں، وہ فتح پانے والوں کی ہر چیز کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو ایک پادری کی تحریر تھی کہ مجھے بہت گلہ ہے اپنے عیسائیوں سے کہ انہوں نے عربی لباس پہننا شروع کر دیا ہے، انہوں نے اپنی زبان چھوڑ کے عربی میں بولنا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہماری نسل انگریزی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی انگریزی شامل کرتے ہیں، پنجابی میں بھی انگریزی، بلکہ انگریزی بولنا ایک معیار بن گیا ہے۔ اس قدر حماقت ہے کہ معیار تو انسانیت ہے۔ اچھا انسان بڑا آدمی ہوتا ہے، انگریزی بولنے والا بڑا، انگریزی بولنے والوں نے تو ملک لوٹ لیا۔ بڑا انسان اپنی صفات سے بنتا ہے، بڑا مالدار اور چیز ہے اور بڑا انسان اور چیز ہے۔ ایک شخص بہت بڑا، یہ بہت بڑا آدمی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیسے ہیں، یہ بڑا مالدار ہے، یہ بڑا آدمی نہیں ہے، یہ بڑا انسان نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا آدمی اللہ کہتا ہے وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو بدلا تو کچھ بھی نہیں، یہ جنوری شروع ہو گیا، پھر فروری آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا، پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا 1 سال اور گھٹ جائے گا۔ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، حادثات، باقی آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھوں تو کچھ یاد ہے، اکثر بھول گیا ہے۔ البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے وہ شاید مجھے موت ہی بھلائے گی، اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اس کا وقت تھا، وہ چلا گیا۔ تو 2023
تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے۔ تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے۔ وقت زمین آسمان کے درمیان کی مخلوق ہے۔ تو والسماء والطارق، آسمان کی قسم، ستارے کی قسم، والنجم، ستارے کی قسم، ستاروں کی گردش سے وقت بنتا ہے، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم، تو چاند اور سورج کی گردش سے وقت بنتا ہے، جو میں نے پہلے آپ کو خطبے میں آیت پڑھی کہ جس نے سورج کو ضیاء بنایا۔ ضیاء کہتے ہیں جو خود روشنی پیدا کرتا ہو۔ والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا جو کسی سے روشنی لے کر روشن ہوتا ہو، اس لیے ان دونوں میں اللہ نے فرق کیا۔ چاند کو ضیاء نہیں فرمایا، چاند کو نور فرمایا، سورج کو ضیاء فرمایا کہ ضیاء اپنی روشنی خود بنا رہا ہے اور چاند سورج سے روشنی لے رہا ہے۔ اور سورج کے اندر جو ہیلیم گیس ہے وہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کرتی ہے، ہر سیکنڈ میں، اور اس دھماکے سے اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ اگر 50 لاکھ ایٹم بم ایک وقت میں پھاڑے جائیں تو زمین تو پھر نظر ہی نہیں آئے گی کہاں گئی۔ تو سورج میں ہر سیکنڈ میں ہیلیم نائٹروجن میں بدلتی ہے، اور اس سے جو اس تبدیلی میں جو ایک دھماکہ ہوتا ہے 50 لاکھ ایٹم بم پھاڑنے کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے، اور اس سے جو شعلے نکلتے ہیں وہ 1 لاکھ کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں۔ 1920 میں ایک شعلہ سورج سے یہاں سے اٹھا اور یہاں پہنچ گیا، سورج کی سطح پر ہی۔ تو اس وقت سائنس بھی اتنی طاقتور نہیں تھی، اس زمانے میں اس شعلے کی طاقت کو ناپا گیا تو اس میں اتنی انرجی تھی کہ اگر اس انرجی کو انسان قابو کرتا تو 10 کروڑ سال کے لیے پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی، پاکستان نہیں، پوری دنیا کو بجلی کافی ہو جاتی۔ تو سورج اپنی روشنی خود پیدا کرتا ہے اللہ کے امر سے، وہ تو خود کچھ بھی نہیں۔ چاند اس سے روشنی لیتا ہے، تو چاند نور ہے، سورج ضیاء ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی قسم اٹھائی کہ اس کی گردش سے وقت میں دن اور رات آتے ہیں، والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا، پھر ہمارے اوپر وقت گزرتا ہے، ہماری قسم اٹھائی، واللیل اذا یغشا، رات وقت کا حصہ بنتی ہے، اللہ نے رات کی قسم کھائی، والنہار اذا تجلی، دن اللہ کا دن ہمارے وقت کا حصہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی قسم اٹھائی۔ ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گئی دولت واپس آ جاتی ہے، گئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے واپس نہیں آ سکتا ہے۔ دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں جیب کترے، وہ موبائل نکالتے ہیں، اور جی میرا موبائل نکل گیا، ذرا ہوشیار بھی رہنا، پتہ نہیں آئے نہ بیٹھے ہوئے تو وہ میرا موبائل نکل۔ لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے اسے تم واپس نہیں لا سکتے۔ سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس
وما سواہا، 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ ہر ٹک 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 یہ کلہاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ عاصم پہ وقت آ گیا جو 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ 30 کلومیٹر مسلسل دوڑنے کی طاقت تھی اس کے اندر، 30 کلومیٹر ایک سانس میں دوڑتا تھا، اور خانپور ڈیم کو 1 گو میں اس نے کراس کیا اور آر پار کیا۔ اس کے اوپر موت کا حکم آ گیا۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے، مریض سسک رہا ہے یا اللہ موت دے دے، اور جوان مانگ رہا ہے یا اللہ زندگی دے دے، اس پہ موت آ جاتی ہے۔ اور وہ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا فتح محمد نام تھا، فتح کہتے تھے، آخر عمر میں بیمار ہو گیا تھا، تو میں اس کا حال پوچھنے گیا تو مجھے کہا میاں موت نہیں آ رہی، ہمارا ٹائٹل ہے وہاں خاندانی میاں موت نہیں آ رہی، کسی کو مانگے نہیں ملتی، کسی کے بچتے بچتے، لوگ کہتے ہیں نا میں تو مرتے مرتے بچا، ارے بھائی بچتے بچتے مر جائیں گے، میں تو مرتے مرتے بچے، ایک دن اس کا الٹ ہو جائے گا، بچتے بچتے مر جائے۔ وقت قیمتی چیز ہے، اور یہ قیمتی بنتا ہے اس میں کچھ بھرنے سے، اور جو بھر دو گے نکال نہیں سکو گے۔ وقت کے برتن میں جو بھرو گے، وہ بوتلوں میں یہ سیرپ مشینوں ایسے کر ڈال رہی ہوتی ہے نا، ایسے بوتل آتی ہے، اس میں اوپر سے وہ مشین اس کے اندر سیرپ ڈالتی ہے، وہ آگے چلی جاتی، کبھی کوئی بوتل مس ہو جاتی ہے تو خالی آگے نکل جاتی، اس کے اوپر کھڑا ہوا جو ہے کام کرنے والا وہ اس کو اٹھا کے دوبارہ پیچھے رکھ دیتا، پھر بھر جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ گھڑی خالی چلی گئی، کچھ بھی نہ کیا، یا موبائل سے ہی کھیلتا رہا۔ کتنے نوجوان کیا بوڑھے کیا موبائل سے کھیل کھیل اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، گیموں میں زندگی برباد کر رہے ہیں، چیٹنگ میں زندگی برباد کر رہے ہیں۔ وقت ایک قیمتی چیز ہے۔ یہ سال مہینے تو ہم نے بنائے ہیں، اللہ نے کہا تھا تعلموا عدد السنین والحساب، مہینے سال تم خود بنا لینا، میں تمہیں وقت کھلا دے رہا ہوں جب تک تمہاری زندگی ہے۔ دنیا میں کئی کیلنڈر چل رہے ہیں، یہ چاند کا کیلنڈر بھی اسلامی ہے جو کہ چاند اللہ نے بنایا، اور سورج کا کیلنڈر بھی اسلامی ہے کہ اللہ نے سورج بنایا۔ یا تو سورج کو انگریز بناتے تو پھر ہم کہتے یہ کافروں کا کیلنڈر ہے اور یہ ہمارا کیلنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، الشمس تجری لمستقر لہا، سورج اللہ سے پوچھ کے چل رہا ہے، والقمر قدرناہ منازل، چاند اللہ سے پوچھ کے چل رہا ہے۔ لیکن چونکہ مغرب کی قوموں نے حکومت کی تقریباً پوری دنیا پر، تو ان کا کیلنڈر عام ہو گیا، پوری دنیا میں چل گیا، ورنہ چائنا کا کیلنڈر الگ تھا، افریقہ میں تو کوئی تھا نہیں، اب بھی کانگو کے جنگلات میں کوئی کیلنڈر نہیں، وہ جنگل میں پیدا ہوتے ہیں، جنگل میں مر جاتے ہیں، ننگے رہتے ہیں، اور وہیں پیدا ہو کر وہیں مر جاتے ہیں، سانپ کاٹے سے لے کر کانٹا چبھنے کا دوا جنگل سے کرتے ہیں، اور نہ کوئی ان تک پہنچا ہے۔ تبلیغی جماعت والے پہنچے تھے کئی سال پہلے، تو اس میں ایک ان کا سردار مسلمان ہوا، اور اب آخری خبر تک 5000 اس میں مسلمان ہو چکے ہیں۔
شیخ حسن تھے کیمرون کے، وہ جماعت لے کر گئے تھے جنگل میں، تو ایسے انسانوں کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ تو سب سے جو قدیم کیلنڈر ہے وہ ایران کا ہے، جس میں ان کا جو مہینہ ہے، ان کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے، اس کو نوروز کہتے ہیں، اور وہ نوروز عید بھی مناتے ہیں ایران میں۔ یہ سب سے قدیم کیلنڈر ہے، کتنی اس کی عمر ہے معلوم نہیں، بہت پہلے سے ہے۔ اس کے بعد سب سے پرانا کیلنڈر ہے روم کا، جو 700 قبل مسیح تک، وہ اس سے پہلے کیا تھا، 700 قبل مسیح تک 10 مہینے ہوتے تھے، اور پھر جولیس سیزر جب آیا 57 قبل مسیح، اس سے پہلے نوما پیلس ایک رومن بادشاہ آیا، اس نے 10 کے 12 مہینے کیے، سال مارچ سے شروع ہوتا تھا، اس نے جنوری فروری کو اس میں شامل کیا۔ پھر 57 قبل مسیح جولیس سیزر بہت بڑا گزرا ہے ان کا ایک بادشاہ، اس نے اس میں کوئی ترمیم کی اور ایک نام اپنے نام سے اس نے مہینے کا رکھا، جولیس سے۔ جولیس کے بعد تھا اگسٹس جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے پھر ایک اپنے نام سے مہینے کا نام رکھ دیا اگست۔ یہ جتنے نام ہیں یہ رومن دیوتاؤں کے نام ہیں سوائے ان دو کے، جولیس سیزر کے نام پر ہے، اور اگست جو ہے یہ اگسٹس کے نام پر ہے۔ باقی جو 10 مہینے ہیں یہ یونانی دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ شاید آپ کے سامنے یہ بات کبھی نہ گزری ہو کہ یہ جتنے نام ہیں یونانی تہذیب سے شروع ہوا نا کیلنڈر، تو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے نام پر یہ سارے نام، یہ سب یونانی لفظ ہیں، ان کو تھوڑا صحیح کر کے ہم اپنی اردو میں یا انگلش میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ دیوتاؤں کے نام پر یہ نام رکھے گئے ہیں۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو انہوں نے اس کیلنڈر کو عیسوی کیلنڈر بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے اس کو شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی تحقیقی روایت کوئی نہیں ہے، ایک اندازہ تخمینہ ہے جس پر یہ دسمبر کو ختم کیا جاتا ہے۔ پھر یہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، تو ان کا بھی سال مارچ میں ختم ہوتا تھا اور اپریل میں پہلا مہینہ ہوتا تھا، پھر 1564 میں، سن 1564 عیسوی میں فرانس کے بادشاہ نے اس میں تبدیلی کا حکم دیا اور جنوری کو پہلا مہینہ قرار دیا اور دسمبر کو آخری مہینہ قرار دیا۔ اور اس وقت چونکہ ذرائع ابلاغ نہیں تھے تو کچھ لوگوں کو پتہ چلا، کچھ کو نہ پتہ چلا، تو بہت سے لوگ 1 اپریل کو نیا سال مناتے تھے، تو ان کو لوگ ان پر مذاق ان کا اڑاتے تھے، یہاں سے 1 اپریل فول بنا۔ اس کو بھی کسی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا تھا، تو پھر انہوں نے یہودیوں نے یہ طریقہ رائج کر دیا کہ اپریل فول مناؤ۔ اب تو خیر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو اپریل فول جو بنا تھا وہ یہاں سے بنا تھا کہ 1564 میں فرانس کے، اس کا نام نئی تاریخ میں آتا، اس نے جنوری کو پہلا مہینہ کر دیا، تو بہت سے لوگ 1 اپریل کو ہی پہلا مہینہ سمجھتے تھے اور 1 اپریل کو اپنی وہ خوشی مناتے تھے، تو ان کو بیوقوف کہا جاتا تھا، اس سے اپریل فول بنا۔ پھر 6 جولائی 1582، آج جو کیلنڈر آپ کے ہاتھ میں ہے یہ 6 جولائی 1582 کو گریگورین اس کو کیلنڈر کہتے ہیں۔ گریگوری یہ پوپ تھا روم کا، اس نے 30 دن، 31 دن، 28 دن، لیپ سال میں 29 دن، یہ سارا سٹ کر کے یہ 1582 سے یہ کیلنڈر چلا آ رہا ہے۔
ایک کیلنڈر ہے جو ہمارے ہندوستان کا ہے، وہ ہے بکرمی کیلنڈر. اس کو مہاراجا بکرما جیت تھا جو مدھیہ پردیش جو آج ریاست ہے، اس میں ایک شہر تھا اجین، وہاں کا وہ بادشاہ تھا اور ہندوستان اس نے سارا فتح کیا. 117 سال اس نے عمر پائی. اور یہ کالوں لوگ، کاسٹ ہے نا کالوں، یہ وکرما جیت کی اولاد ہیں، وہ کالوں تھا. اور اس نے اپنی پیدائش سے ہندی کیلنڈر شروع کیا. 102 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 102 سال پہلے وہ پیدا ہوا اور 15 عیسوی میں مرا. تو 117 سال اس نے گزارے اور بہت نیک بادشاہ تھا، بہت رحم دل بادشاہ تھا. وہ لوٹتا نہیں تھا، لٹاتا تھا. ہمارے بادشاہ تو لوٹتے ہیں، لٹاتے نہیں ہیں. ان پاگلوں کو یہ نہیں پتا کہ پائی پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک خیانت. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من المفلس، غریب کون ہے؟ کہا جی من لا درہم لہو، جس کے پاس پیسے نہ ہوگا. نہیں، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ بالحسنات امثال الجبال. سب سے غریب آدمی میری امت کا وہ ہے جو قیامت کے دن لائے گا نیکیاں پہاڑوں کی طرح. لیکن چکر باز تھا، اس کا مال لوٹا، اس کا مال لوٹا، اس کے پیسے دبائے، اس کی زمین پہ قبضہ کیا، اس کی زمین پہ قبضہ کیا. قبضہ مافیا پورے 4 صوبوں میں کام کر رہا ہے. تو ان زمینوں پہ قبضے کیے، پٹواری حاضر اور تحصیلدار حاضر، اوپر تک سب لائن حاضر ہوتے ہیں، سب کو جا رہا ہوتا ہے. کیسے دھوکے میں پڑے ہوئے یہ لوگ. یہ پاگل جانتے نہیں کہ جو ہی موت آتی ہے تو آدمی زیرو ہو جاتا، زیرو ہو جاتا. جو تو عاصم کی موت نے جھنجھوڑ دیا ہے. روزانہ اس کی قبر پہ جاتا تھا تو اس کے وہ تختی لگی دیکھ کے ایسے حیران ہو کے دیکھتا رہتا تھا اور آنسو بھی نکلتے رہتے تھے. مٹی ہو گیا، مٹی ہو گیا. جو کچھ یہ بے وقوف حرام راستوں سے بنا رہے ہیں، لوگوں کے مال لوٹ کے بنا رہے ہیں، یہ برباد ہو جائیں گے مرتے وقت. ان کا مرنا مشکل ہو جائے گا. تو وہ کیا ہوگا؟ لوگ آئیں گے، یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، اس نے میری زمین دبائی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. کہ اچھا اتنی نیکیاں تو لے جا، اتنی تو لے جا، اتنی تو لے جا، اتنی تو لے جا، اتنی تو لے جا. آہستہ 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 ساری نیکیاں لوگ لے جائیں گے اور لوگوں کے حق باقی ہوں گے. کہیں گے یا اللہ ہم نے بھی اس سے لینا تھا، اب اس کی نیکیاں تو ہیں کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا انہوں نے جو گناہ کی ہیں اس کے سر پہ ڈالو. تو گناہ کیا زید نے، سر پہ ڈالا بکر کے، اور وہ دوسرا آیا جی میرا حق بھی ہے کہ اپنے گناہ اس پہ ڈالو، میرا حق بھی ہے کہ اپنے گناہ اس پہ ڈالو. یہاں تک کہ گناہوں کا پہاڑ اکٹھا ہو جائے گا اور ساری نیکیاں کر کے جہنم میں گرا دیا جائے گا. ایک یہ دیکھ رہے ہو، ایک بالشت زمین، ایک گٹھ زمین جس نے کسی کی دبا لی. یہاں تو ایکڑوں کو ایکڑوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. تو قیامت کے دن 7 زمینوں کو توق بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. کیسے اٹھائے گا وہ؟ کس طرح مقابلہ کرے گا؟ آج تو اس نے دھونس سے، طاقت سے، کلاشنکوف سے پٹواریوں کو خرید، تحصیلداروں کو خرید، اے سی کو خرید، ڈی سی او کو خرید، کمشنر کو خرید، سارا کچھ کر لیا تھا. یہ سارے لائن حاضر ہو جائیں گے. وہ بہت نیک بادشاہ تھا، 117 سال عمر پائی. اس وقت تو مذہبی کوئی نہیں تھا، تو اگر وہ بت پرست نہیں ہوگا تو جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان کی بھی اللہ بخشش فرما دے گا. تو اس کی نیکی کے اس نے پورے ہندوستان پہ حکومت کی.
تو اس نے یہ کیلنڈر بنایا جو ویساکھ سے شروع ہوتا ہے، ویساکھ ہے۔ اب تو ہمیں بھی بھول گئے، ہمارے بڑوں کو نام یاد تھے، لیکن جو کہ تاریخ میرا مطالعہ رہتا ہے تو اس لیے مجھے یہ یاد ہے کہ ویساکھ سے شروع ہوتا ہے۔ تو ویساکھ اور جیٹھ، ہاڑ، ساون، بدرو، اس قسم کے اس کے نام ہیں۔ تو ایک کیلنڈر ہمارے ہندوستان کا ہے، یہ اس عیسوی کیلنڈر سے بھی پرانا ہے، اور پھر ایک کیلنڈر ہمارا ہے قمری، یہ سب سے بہترین کیلنڈر ہے۔ سارے کیلنڈر سورج سے جوڑ کے بنائے گئے ہیں، تو ہمارا کیلنڈر اللہ نے ہمیں دیا چاند سے۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گورنر تھے بصرہ کے، تو انہوں نے خط لکھا کہ امیر المومنین آپ کے خط آتے ہیں، نہ پتہ ہوتا ہے یہ کب نافذ ہونا ہے اور نہ پتہ ہوتا ہے یہ کب ختم ہونا ہے، تو ارخ لنا، تو ہمارے لیے کوئی کیلنڈر بنائیے۔ تو حکومت بہت پھیل چکی تھی، 22 لاکھ مربع میل میں حکومت پھیل چکی تھی، تو حضرت عمر کو یہ بات بڑی پسند آئی، تو انہوں نے سب کو جمع کیا۔ فرمایا بھائی ابو موسیٰ کا خط آیا ہے تو ہمیں اپنا کوئی کیلنڈر بنانا چاہیے۔ سب نے کہا بالکل صحیح ہے۔ تو فرمایا کہاں سے شروع کریں؟ تو ایک رائے آئی میلاد النبی سے شروع کریں، ولادت نبی سے شروع کریں۔ ایک رائے آئی غزوہ بدر سے شروع کریں، ایک رائے آئی فتح مکہ سے شروع کریں۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا ہجرت سے شروع کریں، کہ ہجرت سے اسلام زندہ ہوا، آپ کی ہجرت ہوئی تو اسلام کے دروازے کھلے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے سب سے زیادہ پسند آئی، اور یہ طے پایا کہ بھئی ہم ہجرت نبی سے اپنے سال کو شروع کریں گے۔ کہ آپ نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اس وقت 27 صفر جمعرات کا دن تھا۔ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ ابو بکر جانے کا حکم آ گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ساتھ ہوں؟ کہا۔ تو وہ رونے لگے خوشی سے، کہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو ایک بڑی مشہور آپ کی اونٹنی ہے قصواء، یہ ابو بکر نے آپ کو دی تھی، کہا وہ میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں اس دن کے لیے۔ کہا نہیں میں پیسے لوں، ہجرت ہے میں پیسے دوں گا، مدینے جا کے پیسے دوں گا۔ تو جمعرات کو یعنی شب جمعہ آپ تہجد کے وقت میں ابو بکر آپ کے پاس تشریف لائے۔ آپ دونوں حضرات، ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ایک غار تلاش کیا ہوا ہے، ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے غار ثور، بالکل مخالف سمت میں، تو پہلے ہم وہاں جا کے چھپتے ہیں، جب ہماری تلاش ماٹھی پڑ جائے گی تو پھر ہم نکل پڑیں گے۔ اور ایک ان کا دوست تھا عبداللہ بن اریقط، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافر تھا، اس کو رہبر بنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر سے کام لیا جا سکتا ہے۔ بنو عباس کے بڑے بڑے عہدوں پر عیسائی فائز تھے، مغل بادشاہوں کے، اور خلجی اور بلبن اور جتنے یہ خاندان غلامہ سب کے پاس ہندو جو تھے وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ تو ہمارے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل، کہ کھوجی پیر کا نشان دیکھ کے کہیں ہمیں ڈھونڈ نہ لے۔ یہ آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کھوجی کیا ہوتا ہے، ہم نے اپنے بچپن میں یہ سارا منظر دیکھا ہے، کچی سڑکیں ہوتی تھیں، چور چوری کر کے نکلتے تھے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو پاؤں ایک دفعہ دیکھ لینا تو 100 میل تک اس کے پیچھے پہنچ جاتے تھے۔
ہمارے دادا کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا، اور چوری ہو جانا ذمہ دار کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی۔ یہ نہیں کہ وہ بھوک کی وجہ سے پیچھے بھاگتے تھے، وہ بےزتی کی وجہ سے اس کو تلاش کرتے تھے کہ ساڑی چوری ہو گئی، ساڑی چوری ہو گئی۔ پھر کچھ ذمہ دار تھے جو وہ چوری کروا کے کھا جاتے تھے، اور کچھ ایسے ہمارے بڑے بھی چوریاں کرواتے تھے لیکن کوئی کھاتا نہیں تھا، آگے دے دیتا تھا، اور وہ چوری دشمنی کی ہوتی تھی، اگلے کو بے عزت کرنے کے لیے کہ ویکھو جی فلانے دا اٹھ چوری ہو گیا، فلانے دی مجھ چوری ہو گئی۔ اس وقت یہی چیزیں چوری ہوتی تھی، پیسہ تو ہوتا نہیں تھا۔ تمہارے دادا کے چھوٹے بھائی کا اونٹ چوری ہو گیا، تو میرے دادا کھوجی کو لے کر نکلے۔ ہمارا گاؤں تلمبے کے پاس ہے، وہاں سے لے کر پیدل چلتے 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 ڈیرہ غازی خان پہنچے، جو وہاں سے کوئی 200 کلومیٹر ہے۔ وہاں سے آگے چوٹی پہنچے، جو وہاں سے آگے پھر 20-25 کلومیٹر ہے۔ وہاں پہنچے تو ایک سردار کے ڈیرے پر اونٹ کھڑا ہوا تھا، تو میرے دادا پہنچ گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ جی ساڈا ہے، اسی لین آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا پتر میں چوری کدی کسی دی واپس نہیں موڑی، اے ہن میرا ہے، جاؤ تسی۔ اب میرا دادا کہ ابھی منزل پہ پہنچ کے پانی نہ پاؤں تو اب وہ بیچارے پریشان، لڑ تو سکتے نہیں تھے، 4 آدمی، ایک کھوجی، 4 سے مراد کئی لوگ، اور یہ وہاں تو لڑ نہیں سکتے تھے، وہاں تو سارے رائفلوں والے تھے۔ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سردار کہتا کتھوں آئے ہو؟ میرے دادا نے کہا تلمبے آئے ہیں۔ تو کہنے لگا میاں گانے نو جان دے ہو؟ تو میرے دادا نے کہا میاں گانا میرا پیو ہے، میرا باپ۔ اچھا تیرا پیو ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا اور میرے دادا کو گلے لگایا اور کہنے لگا تیرے پیو دا میرے تے ایک احسان ہے، بہ جا تینوں سنائینا۔ تو وہ کہنے لگا میں تلمبے میں پولیس نے مجھے پکڑ لیا، تو تھانے میں ڈھک دیا تلمبے پولیس نے۔ تو میں نے سپاہیوں سے پوچھا اس تھانے میں کس کی بات مانی جاتی ہے؟ تو سپاہیوں نے کہا میاں گانے دی۔ نام تو اس کا غلام محمد تھا، گہنا کہتے ہیں زیور کو، تو اپنی خوبیوں کی وجہ سے وہ گہنا گہنا کہلاتا تھا، نام غلام محمد تھا اس کا۔ تو وہ کہنے لگا میں ایک سپاہی نو آکھیا بھی جا میاں گانے نو آکھ ایک پردیسی تیرے نال گل کردا ہے۔ تو اس وقت گھوڑے ہوتے تھے، کچی سڑکیں، جنگل، میرا پردادا آ گیا تو کہنے لگا جی حکم کا جی میں چور تا ہاں پر تواڈے علاقے چ کوئی چوری نہیں کی تھی، تو ربوں پھدی پیاں میری مدد کر۔ تو میرے پردادا نے تھانے دار سے کہا اس کو چھوڑ دو، اس نے چھوڑ دیا۔ ان کا تیرے پیو دا احسان ہے میرے ہوتے، اے اپنا اٹھ بھی لے جا تے ایک میرا بھی لے جا۔ تو وہ 2 اونٹ لے کر میرے دادا واپس پہنچے۔ تو وہ ایک بہت بڑی ذلت سمجھی جاتی تھی اس کا، یعنی چوری کا ہو جانا۔ پتہ نہیں ہے گل میں کیوں شروع کی تھی ہے؟ ہاں ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے کہ کھوجی نہ پہنچ جائے۔ تو کھوجی کے لفظ کی وضاحت کے لیے میں نے آپ کو یہ قصہ سنایا، میں نے خود کھوجی دیکھے ہیں، وہ ایسے جھک کے تھوڑی دیر تک پاؤں کو دیکھتے رہتے تھے اور پھر ان کا نقش بیٹھ جاتا تھا، وہ اس کو لے کے چلتے رہتے تھے۔ پکی سڑکیں ہوتی نہیں تھیں، کچی سڑکیں ہوتی تھیں، تو 200 میل تک بھی پہنچ جاتے تھے۔ اور ابو بکر کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ آگے کوئی چھپا ہوا ہوگا وار نہ کر دے تو میں آگے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر آئے، آپ پہ نہ آئے، اور جب مجھے خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو پھر میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ جب دشمن وار کرے تو میرے اوپر کرے، آپ پہ نہ کرے۔ تو پنجوں پہ چلتے چلتے یہ کچھ 4 میل کا فاصلہ تھا، پتھروں پر کنکروں پر آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئیں۔ تو جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت ہے تو ایسا پہاڑ ہے جنہوں نے دیکھا ہوا ہے سیدھا، تو آپ پاؤں کی تکلیف کی
انگلیوں کی تکلیف کی وجہ سے چڑھ نہ پائے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور پورا پہاڑ اوپر چڑھ کے گئے اور آپ کو باہر بٹھایا. کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اندر نہیں جانا. اندھیرا تھا، 27 کی رات تھی، 27 صفر کی رات تھی. اندر گئے، ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے نا پتھروں سے بند کیے. پھر سوراخ باقی تھے، اپنی پگڑی کو اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے. پھر سوراخ باقی تھے تو آپ نے کرتے کو اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا، یہ وہ تھا جس میں سانپ تھا. تو بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ وہ سانپ جو ڈنگ مار رہا تھا وہ اس لیے نہیں مار رہا تھا کہ بھئی سانپ ہونے کی وجہ سے میں ڈس رہا ہوں، وہ ڈنگ مار رہا تھا کہ پیر پر آ کر میں بھی نبی دی زیارت کر لی. وہ اس لیے ڈنگ مار رہا تھا کہ میں نبی دی زیارت کر لی. تو جب تھوڑا سا اجالا ہوا تو آپ نے دیکھا ابو بکر ننگے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے کرتا بھی کوئی نہیں، پگڑی بھی کوئی نہیں. تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کیا ہوا، کتنے گئے تیرا چولا تیری پگڑی؟ تو انہیں ایسے دکھائی یا رسول اللہ یہ سارے تھے سوراخ، مجھے ڈر لگا کوئی بچھو، کوئی سانپ، کوئی کیڑا آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو اس لیے میں نے یہ کور کر دیے. تو میرے نبی کی آنکھوں میں ایک دم آنسو ایسے چھل کے پانی کی طرح، اور آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے. فوراً جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا. ویسے بھی آج 22-23 جمادی ثانی ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 جمادی ثانی کو ہوئی ہے. تو اس کی نسبت میرے ذہن میں تو میں کوئی تیاری کر کے تو آتا نہیں ہوں، جو اللہ تعالیٰ جدھر مجھے لے جاتا ہے میں چل کے آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن تھوڑا سا میرا یہ فوکس تھا کہ میں وقت کے بارے میں آپ کو بتاؤں. تو وہ ہجرت سے کیسے شروع ہوا؟ تو آپ 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات رہے اور یکم کی صبح کو تہجد کے وقت آپ وہاں سے نکلے. تو آپ نے مکے کو دیکھا تو کہیں کہیں چراغ ٹمٹماتے تھے. تو آپ نے کہا یا مکہ تو ما اطیبک من بلد واحبک الی لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک. اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. اور آپ نے وہاں سے سفر شروع کیا اور 8 ربیع الاول کو آپ قباء میں پہنچ گئے. قباء میں اور 22 ربیع الاول کو پھر آپ مدینہ میں داخل ہوئے اور جمعے کا دن تھا. اور آپ نے مدینہ سے پہلے مسجد تھی جس کو آج کل مسجد جمعہ کہتے ہیں، تو جہاں بنو سالم آباد تھے وہاں آپ نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا. اور اس میں عبداللہ بن سلام بہت بڑے یہودی عالم تھے بنو قینقاع کے، وہ آئے سننے. تو آپ نے اس میں ایک جملہ فرمایا جو انہوں نے سن کر کہا کہ یہ نبی کے سوا ایسا خوبصورت کلام کوئی نہیں بول سکتا کہ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. الفاظ کی موسیقی دیکھیے آپ. سلام پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور رات کو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تو آرام سے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو کہنے لگے یہ سچا نبی ہی ایسا بول سکتا ہے اور کوئی نہیں بول سکتا. تو یہ تھوڑا سا ہجرت کا خاکہ میں نے آپ کو بتایا. تو پھر وہاں سے آگے اسلام کا عروج شروع ہوا. تو ہجرت پر طے ہو گیا کہ ہم ہجرت سے اپنا کیلنڈر شروع کریں گے. اب آیا کہ پہلا مہینہ کون سا ہو، تو اس میں بھی کئی رائے آئیں. کئیوں نے کہا کہ نبی کی ولادت والا مہینہ پہلا مہینہ ہو، تو کئیوں نے کہا کہ وہی مسلمانوں کے غزوہ بدر کا پہلا مہینہ ہو. اس طرح مختلف رائے آئیں، مجھے اب پوری یاد نہیں ہے. تو پھر حضرت علی کی رائے آئی
کہ محرم سے شروع کرو، کیونکہ محرم سے ہجرت کی ابتدا ہوئی تھی۔ ذوالحجہ میں 72 آدمی مدینہ سے آئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو آپ ساتھ لے کر گئے، وہ مسلمان نہیں تھے، اور اب انہوں نے پہاڑ ہٹا دیے ہیں۔ وہاں مینا میں ایک مسجد پرانی سی نظر آتی ہے، جو پیدل جائیں گے نا، تو میں نے تو وہاں نماز بھی پڑھی ہے، اذان بھی دی ہے، جماعت بھی میں نے ہی کرائی ہے، کوئی بھی وہاں نہیں تھا تو شرطے آ گئے تو ان کو میں نے جماعت کروائی تھی۔ میں پیدل چلا گیا تھا عزیزیہ سے، وہاں بیٹھ کر تھوڑا سا وہ میں نقشہ اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ یہاں مدینے کے ساتھی اکٹھے ہوئے 72، 2 عورتیں ام منی ام عمارہ اور 70 مرد، اور ادھر میرے نبی اور آپ کے چچا عباس، گپ اندھیرا، رات کا آخری حصہ۔ تو حضرت عباس نے پہلے بات کی کہ دیکھو بھائی، یہ ہم بنو ہاشم اپنے بھتیجے کی حفاظت کر رہے ہیں، دشمنوں سے اس کا بچاؤ کر رہے ہیں۔ تم اگر یثرب نام تھا، یثرب غم کو کہتے ہیں، اگر تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو پھر اس کی حفاظت کرو گے، اگر نہیں کر سکتے اور کل کو چھوڑ دو گے تو آج ہی چھوڑ دو۔ تو ایک صحابی ہیں اسد بن زرارہ، کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دوں، ایسا جواب دوں گا کہ آپ کے چچا کی کوئی توہین نہیں ہوگی۔ ہم نے کہا دو۔ تو وہ کہنے لگا عباس، چوڑیاں تو ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی، ہم بھی جنگوں میں پروان چڑھے ہیں اور تلواروں کی جھنجھناہٹ ہمارے نغمے رہے ہیں، تو کسی ایسے آدمی کو اپنا سردار بنانا جسے قوم نکال دے کوئی آسان کام ہے عرب کے ماحول میں؟ کسی ایسے دین کو قبول کرنا جسے سب عرب نے رد کر دیا ہو آسان ہے عرب کے ماحول میں؟ جب ہم یہ کر چکے ہیں تو حفاظت بھی کر کے دکھائیں گے۔ تو کہ یا رسول اللہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ تو ایک دم ایک صحابی کھڑے ہوئے، حضرت عباس بن مرداس، وہ عباس بن عبد المطلب چچا، عباس بن مرداس ان میں سے مدینے والوں سے، ٹھہرو 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 ٹھہرو، مدینے والوں کو ٹھہرو 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 ٹھہرو، کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ یاد رکھو، اگر اس کو لے جاؤ گے تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی، تمہارے مال اموال لٹیں گے، سارا عرب مل کے تم پہ حملہ کرے گا، کر لو گے برداشت؟ تو لے جاؤ، اور نہیں تو ابھی چھوڑ دو۔ تو ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مالنا، اگر یہ سب کچھ ہو جائے، ہم لٹ جائیں، پٹ جائیں، تج ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ملے گا کیا؟ آپ نے یہ نہیں کہا تمہیں حکومت ملے گی، آپ نے کہا تمہیں جنت ملے گی۔ کہنے لگا واہ واہ واہ، پھر تو سستا سودا ہے، اپنی شرطیں بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر حال میں میری مانو گے، جی چاہے یا نہ چاہے۔ کتنی آج کی نسل ہو، کیوں نہیں یہ کرتے ہو؟ میرے نبی کی سنت ہے، جی دل نہیں کرنا، کہتے ہیں دل نہیں کرنا۔ میرے نبی نے یہ پتہ پہلے دن کاٹ دیا کہ جی چاہے یا نہ چاہے میری اطاعت کرو گے، میری مانو گے، اپنے جی کو نکال دو بیچ میں سے، ورنہ گمراہ ہو گئی۔ تو تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے جی کو بیچ میں سے نکال دو، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ورنہ جہنم کے کھڈے کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ کیا احسان کر گئے اپنی امت پر، وہ کتنا رو کے گئے اپنی امت کے لیے۔ ایک رات آپ دعا کر رہے تھے، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے کہا
فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ یا اللہ جو میری مانے وہ مجھ سے ہے، جو میری نہ مانے اب تیرا مسئلہ ہے، وہ پکڑ کر یا معاف کر۔ اور یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ تو معاف کر، تیری مرضی، پکڑ کر تیری مرضی، چوائس دے دی۔ وہ کہا یا اللہ میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، امتی امتی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پکڑ یا چھوڑ، میں کہتا ہوں معاف کر معاف کر معاف کر۔ اور آپ کی دھاڑیں نکل گئیں تو جبریل آئے، اللہ نے بھیجا، میرے حبیب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ تھا کیوں رو رہے ہیں، آپ تک بات پہنچانی تھی کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور وہ ہمارے لیے رو رہے تھے، تو کوئی گنجائش ہے کہ امن کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائیں؟ نیا سال آ گیا ہے، سال تو ہے اپنی زندگی میں لگاؤ۔ تو اللہ نے آ کے جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں۔ فرمایا تطیعوننی فی المنشط والمکرہ، جی چاہے یا نہ چاہے میری مان کے چلو گے۔ تنفقون علی فی العسر والیسر، تنگی اور فراخی میں میرے اوپر مال خرچ کرو گے، میری حفاظت کرو گے جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہو، بھلائی کو پھیلاؤ گے، برائی کو مٹاؤ گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، لوگوں کی لان تان سن کر اللہ کی اطاعت سے نہیں ہٹو گے۔ لوگوں کی لان تان، لوگ تانے دیں گے، کیا کیا کہیں گے۔ میں جب آج سے 52 سال پہلے جب اللہ نے مجھے میڈیکل سے موڑا اور میں نے مدرسے میں جانے کا کہا تو پورا خاندان 6 مہینے صرف میں ٹارگٹ ہوتا تھا، گالیاں تانے، رائمنڈ والوں کو گالیاں، مولویوں کو گالیاں، مجھے گالیاں، میں تو ان کی اولاد تھا پھر مجھے بھی گالیاں، کہ پرواہ نہیں کرو گے، ڈٹ کے چلو گے، جم کے چلو گے۔ تو نے کہا جی اور کچھ؟ کہ بس اور کچھ نہیں، کہ ہاتھ بڑھائیں۔ تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تو 2 صحابہ نے پہل کے لیے دوڑ لگائی، ایک برا بن معرور، ایک ابو الحسن بن تیہان۔ تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ برا بن معرور کا ہاتھ پہلے پڑا، اور بعض فرماتے ہیں ابو الحسن بن تیہان کا ہاتھ پہلے پڑا، اور میری رائے میں بھی یہی ہے کہ ابو الحسن بن تیہان وہ پہلے ان کا ہاتھ لگا، چونکہ انہوں نے پھر اس کے بعد ایک دم کہا یا رسول اللہ ایک بات ابھی بتا دیں، کل اللہ آپ کو فتح دے، عرب آپ کے تابع ہو تو آپ ہمارا شہر چھوڑ کے مکہ تو واپس نہیں جائیں گے؟ یہ ابو الحسن نے کہا۔ تو آپ مسکرائے، کہا میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آپ نے لمبی دعا کی، تو انصار مدینہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، اخذتہ الرأفۃ ببلدہ، لگتا ہے اللہ کے نبی کو اپنے شہر کی محبت نے پکڑ لیا ہے اور شاید اب یہ مدینہ نہیں واپس جائیں گے۔ تو جبریل آئے، یا رسول اللہ انصار بدگمان ہو رہے ہیں، عشق بدگمان کر دیتا ہے، عشق کی زیادتی بدگمان کر دیتی ہے، چاہے وہ نبی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو انصار بدگمان ہو گئے، تو آپ ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو آپ نے ایک دم ایسے کہا یا معاشر الانصار ما اسمی اذن۔
پڑھا کرو یہ کہانیاں، تم پتہ نہیں کیا دیکھتے رہتے ہو، کیا سنتے رہتے ہو، کیا کرتے رہتے ہو، زندگی جیسی دولت کو ضائع کرتے ہو، زندگی جیسی دولت، ایک ایک پائی پہ لڑتے ہو اور زندگی جیسا سرمایہ برباد کرتے ہو۔ اے انصار کی جماعت، جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا محمد بن عبداللہ، انا رسول اللہ، میں محمد میں اللہ کا رسول، میں تمہیں بول دے چکا ہوں، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ۔ تو سارے انصار رونے لگے گا، یا رسول اللہ، محبت کی شدت کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوئی ہے، کوئی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے، سبحان اللہ، اللہ اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے۔ تو اس میں دو عورتیں بھی تھیں، ام منی اور ام عمارہ۔ تو وہ آئیں ہاتھ بڑھانے، تو ہم نے کہا نہیں، تمہاری بیعت زبان سے ہے۔ تو عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ حملہ کر دیں مکے پر؟ جوان تھے، حملہ کر دیں؟ کہا نہیں 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 نہیں، ابھی نہیں، بس خاموشی سے چلے جاؤ اپنے اپنے خیموں میں۔ شیطان یہ سارا دیکھ رہا تھا، اس نے مینا کی پہاڑی پہ اعلان کیا، قریش کے سرداروں، تمہارے خلاف یثرب والوں نے سازش کر دی۔ تو جو آواز گونجی تو وہ سارے ایک دم اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے یثرب کے سرداروں کو بلایا۔ یہ سارے نوجوان تھے، یہ سارے۔ نبی کی ایک نشانی یہ ہے، ایک کہ اس کے پیچھے لبیک کہنے والے سب سے پہلے جوان ہوتے ہیں، چونکہ بوڑھے خشک شاخ بن چکے ہوتے ہیں اور جوان تر شاخ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سرداروں کو بلا لیا، یہ تم نے کیا کیا، ہمارے خلاف سازش کی ہے؟ کہ اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ایسے ہی تمہارے کان بج رہے ہوں گے، ایسا کوئی قصہ نہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، پیچھے پیچھے نیچے نیچے نوجوانوں نے یہ سارا قصہ بنایا تھا۔ تو یہ مینا کے دن ہیں 12 13 10 11 12 13۔ تو اس کے 2 ہفتے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دی، تو محرم سے ہجرت کی ابتدا ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ ہجرت کی ابتدا تو محرم سے ہے، ہمارے نبی نے ہجرت کی سفر میں جا کر 27 سفر، تو ہم ہجری شروع کریں گے وہاں سے، اور سال شروع کریں گے محرم سے، کہ محرم سے ہجرت کی ابتدا ہوئی تھی، اور حاجی حج کر کے واپس جاتے ہیں تو محرم پہلا مہینہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا جو سال بنا وہ بنا محرم سے شروع ہوگا، اور اس کی جو سال کی جو انتہا ہے، ابتدا، وہ ہجری سے ہوگی۔ اور صحابہ اجازت لے رہے تھے، جا رہے تھے، ابوبکر صدیق نے اجازت مانگی تو آپ نے انکار کر دیا، تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ آپ نے کہا ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی، تلوار سجائی، اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور جہاں سارے قریشی بیٹھے تھے وہاں کے کھڑے ہو گئے۔ کہا بھائی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیگم بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، تو یہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس مائی کے لال میں طاقت آئے اور مجھے روک کے دکھائے۔ ایک بھی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا، سارے سہم گئے، دبک گئے۔ میرے نبی سے زیادہ دلیر تھے حضرت عمر، آپ چھپ کے گئے۔ حضرت عمر کا فعل سنت نہیں بننا تھا، میرے نبی کا فعل سنت بننا تھا۔ کمزوری کے وقت میں کیا کرنا ہے،
ہمیں طریقہ سکھانے کے، ورنہ جبریل ایسے براق پہ بٹھاتے اور جا کے مدینے اتار دیتے۔ امت کو سبق دینا تھا، جب تم کمزور ہو تو پھر اس وقت تم نعرے بازی نہ کرو، اپنی طاقت کو حاصل کرو۔ نعروں سے بھی کبھی کوئی قوم فتح ہوتی اور بد دعاؤں سے بھی کبھی کوئی قوم برباد ہوتی، ہمارے جیسوں کی بد دعائیں۔ تو اپنی اصلاح کمزوری کے وقت میں وہ کرو جو میرے نبی نے کر کے دکھایا۔ کمزوری کے وقت میں وہ نہ کرو جو بدر میں انہوں نے کر کے دکھایا۔ اس وقت سارا باطل ہم پر چھایا ہوا، ہمیں تو ایک جہاز کا پرزہ بھی بنانا نہیں آتا، تو وہ کتنے بے وقوف ہوں گے جو کہیں ہم ان کو یہ ذرا پرزہ دے ہوئے جو توڑو تے ہی بم سٹنا ہے۔ کیا خیال ہے دیں گے وہ؟ جب تک ہم اپنے وسائل پہ، جب تک ہم اپنے علم میں، دیکھو چائنا والوں نے جا کے انگلینڈ میں علم نہیں سیکھا، امریکہ میں علم نہیں سیکھا۔ ہمارا ہر محکمہ، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ سول ہو، امریکہ جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے۔ ارے دشمن بھی کبھی سکھائے گا کچھ؟ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ جاپان نے کوئی جا کے انگریزی سیکھی تھی، چائنا نے انگریزی سیکھی تھی۔ انگریزی سیکھنا کوئی منع نہیں ہے، ایک زبان ہے، سیکھو، لیکن اس کو بڑائی اور عزت کا معیار بنا لینا کیا ظلم و ستم ہے یارو۔ اپنے علم میں خود مختار بنو گے، اپنی طاقت حاصل کرو گے، اللہ سے تعلق بڑھاؤ گے، پھر نعرے لگاؤ۔ ایسے زندہ باد مرد آباد کیا فضولیات، مسجدوں میں اتنا شور مچ جاتا ہے، زندہ باد مرد آباد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دو آدمی مسجد نبوی میں اونچی اونچی بات کر رہے تھے، تو آپ نے ایک کنکر اٹھایا اور ان کو ایسے پھینکا، جب ان کے سامنے گرا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر نے ایسے اشارے سے بلایا مسجد نبوی میں، تو وہ آ گئے، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا یہ طائف سے۔ کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو مار مار کے تمہارے چہرے میں خونی کر دیتا، تم نبی کی مسجد میں اونچی آواز سے بول رہے ہو۔ یہاں یہ ساری مسجدیں مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہیں، بیت اللہ سے جڑی ہوئی، ان میں نعرے کبھی زندہ آباد کبھی مرد آباد۔ یہ کیا امت نے طریقہ اپنا لیا ہے۔ سلطان عبد المجید نے جب مسجد نبوی بنائی، جو سیکنڈ لاس تھا ترکی بادشاہ، تو اس نے ساری دنیا سے کاریگر بلائے، ان کو استنبول میں ایک بستی میں ٹھہرایا اور کہا اپنے ہر ہنر والا اپنے بچے کو حافظ بنائے اور اپنا ہنر سکھائے۔ تو سب نے ایک ایک بچہ حافظ بنایا، اپنا تعمیراتی ہنر سکھایا، تو 3000 حفاظ اور کاریگر تیار ہوئے۔ ان کو سلطان عبد المجید نے مدینہ بھیجا اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ سارا ہر پتھر پہ قرآن پڑا ہوا ہے، جو پرانی مسجد ہے۔ اور جب کوئی پتھر رکھتے تھے اور وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا، اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا، تو وہاں نشان لگاتے، وہاں بھی تراش سکتے تھے تیشے کے ساتھ، نشان لگاتے۔ جس بستی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں وہ پتھر واپس جاتا، وہاں اس کی کاٹ تراش کر کے پھر واپس بھیجا جاتا، پھر اسے لگایا جاتا، پھر وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا، پھر وہیں جاتا تھا اور وہاں جا کے تاکہ ٹھک ٹھک کی آواز میرے نبی کو تکلیف نہ دے۔ میرے نبی تو اپنی قبر میں زندہ ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، تو پھر اس کو واپس لا کے پھر جوڑا جاتا تھا۔ ایسے ہی بیت اللہ بنا، وہ جو پرانا اب انہوں نے گرا کے نیاب کر دیا۔ تو ہر پتھر پہ قرآن پڑھا گیا ہے، ہر پتھر پہ، اور مسجد کا ادب ایسا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ نئی مسجد، ہر سال میں جاتا تھا، میں دیکھتا تھا وہ کاریگر سگریٹ پی رہے ہوتے تھے، دھواں اڑا رہے ہوتے تھے،
اور ساتھ تعمیر کر رہے ہوتے تھے۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ وہ زمانہ ہی بدل گیا، وہ مسلمان آئے وہ شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ تو ہمیں قمری سال دیا گیا، اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی 2014 میں جب میں ناروے گیا، اور ناروے میں ہے اینڈ آف دا ورلڈ، شمال میں اینڈ آف دا ورلڈ ناروے میں ہے۔ میں وہاں گیا، اس علاقے میں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں اور 2 مہینے ڈوبتا نہیں، تو کیلنڈر جو شمسی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ رات ہے لیکن سورج نکلا ہوا پتہ نہیں دن ہے یا رات، دن ہے سورج نکلا ہوا پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے۔ تو کئی علاقے ہیں ایسے اوپر شمال میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے۔ تو 3 گھنٹے کا اوسلو سے جہاز تھا، آگے 5 گھنٹے کا موٹر کا سفر تھا، 8 کلومیٹر کی سرنگیں تھیں، اور پھر آخری بستی مچھیروں کی تھی، وہاں سے پھر پونا گھنٹہ آگے موٹر کا سفر تھا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں، 1 اگست کو ڈوبنا شروع کرتا ہے، اور ہم 4 اگست کو پہنچے، اور شروع میں بس 1 تاریخ کو ایسے ڈوبتا ہے ایسے نکل آتا ہے، پھر 2 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے، 3 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے۔ 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی، چونکہ میں 4 اگست کو کیوں مجھے یاد ہے، 4 اگست کو 20 منٹ کی رات تھی، اور ہم وہاں پہنچے تو ابھی ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی، عشاء بھی پڑھنی تھی، اور سورج نکلنے سے پہلے فجر بھی پڑھنی تھی۔ تو یہ ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے جو شاید ہی کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو، یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہاں میں بھاگا، اور ریلنگ تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے اذان دی۔ مجھے اللہ کی مخلوق کو 2 دفعہ دیکھ کے ہیبت طاری ہوئی۔ ایک ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تھا، چوٹی خالی تھی، دیکھ کر میں بالکل گم ہو گیا، جس کے کیل اتنے بڑے ہوں وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور ایک وہ جب میں اینڈ آف دی ورلڈ پر پہنچا تو اس کا وہ منظر دیکھ کے میں گم ہو گیا۔ میں نے اذان دی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا، سورج فیل ہو گیا تھا، چاند چمک رہا تھا۔ تو آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے، کہ میرا نبی سارے زمانے کا نبی ہے۔ جہاں سورج نہیں نکلتا اور جہاں سورج کئی مہینے نہیں ڈوبتا، اگر وہاں کوئی مسلمان ہیں تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے؟ چاند کو دیکھ کر۔ میں نے چاند دیکھا، واہ واہ اب یہ رات کھڑی ہے، تو وہ قبلہ فٹ کیا، مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب عشاء اکٹھی پڑھنا تو مسافر کے لیے جائز ہے باقی ائمہ کے نزدیک۔ تو پہلے مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، پھر ساتھ ہی میں نے فجر کی اذان دی۔ ہاں عشاء پڑھی، ایک وتر پڑھنا بھی سنت ہے، تو میں نے کہا بھائی آج ہکو وتر پڑھو کدیں فرض نہ نکل جاوے، تو ایک وتر پڑھا۔ پھر میں نے فجر کی اذان دی، ٹک 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 2 سنتیں پڑھیں، پھر والعصر انا اعطینا سے میں نے فرض نماز پڑھائی، اور بیٹھے ہی تھے کہ سورج آ کے السلام علیکم۔ تو وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے۔ یہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا، کہیں فلاپ نہیں ہوتا۔ سورج کا کیلنڈر کتنی جگہ ہیں دنیا میں جہاں فلاپ ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کی عالمی نبوت کی ایک دلیل چاند کا نظام شمسی بھی ہے۔ تو بھائیو، میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا، کہنا تو یہ تھا کہ ہندسہ بدلا ہے تو اپنے آپ کو بھی بدلیں، توبہ کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور گناہوں سے توبہ کریں۔ پتہ نہیں کب عاصم کی طرح کس کو موت اٹھا کے لے جائے، تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن،
نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، پتہ نہیں کب موت کا ڈنکا بج جائے۔ تو بھائیو اس سے پہلے توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکو، فرائض ادا کرو، 5 نمازیں پوری پڑھو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو، دیانتداری سے چلو، بدکاری نہ کرو، نکاح کرو، یہ نشے نہ کرو، حلال پیو، حلال کھاؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو، بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو، روب جمانا نہیں، ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو، اولاد کو عزت دو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے نہ چلاؤ، پیار سے چلاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو، کہ وہ تمہاری جنت ہیں، وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں، اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو۔ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کہ اللہ پاک کو آپس کا لڑنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اب یہ سیاست کا بازار گرم ہو رہا ہے، یہ نہیں منافقت ہے، منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی سیاست کا کسی کو شوق ہے تو پھر اپنے مخالف کی بدخوئی نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس کو گالیاں نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے، ورنہ اپنی آخرت خراب کرو گے۔ یہ ایم پی ایم این اے ٹکے ٹکے بک رہے ہیں تو ان کی کیا حیثیت؟ آج کل کے وزیروں کو کون پوچھا؟ وزیر اعظم کو کوئی نہیں پوچھتا تو وزیروں کو کس نے پوچھنا؟ جب میں لاہور پڑھتا تھا تو مغربی پاکستان ہوتا تھا، ایک صوبہ، اور اس کا گورنر تھا امیر محمد خان اکیلا، اور پورے مغربی پاکستان کے 11 وزیر تھے۔ ان کا روب بھی تھا، ان کے پاس پاور بھی تھی، ان کا پروٹوکول بھی تھا، وہ دیانتدار بھی تھے۔ کیا کریں، اپنے اوپر ہی روئیں، آنسو بہائیں۔ تو بھائی توبہ کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی، اور اگر کبھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی ہے۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا۔ میری زندگی میں سے میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا۔